اب آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ اس سال آپ ان امتحانوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو آپ اس سال ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس سب سے پہلا تو ٹاسک اور ٹارگٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو امتحان ہے، ان امتحانات میں آپ کے پاس جو سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود سنجیدہ ہیں، آپ نے یہ مانا اور سمجھا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور خود پڑھوں، جو اویلیبل ریسورسز ہیں میں خود سنجیدہ ہو جاؤں، میں اپنی ذمہ داری کو قبول کروں اور میں نے انہی سے فائدہ اٹھا کے نمبر لینے ہیں، آگے بڑھنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے. تو میرے بچوں، آپ جو سب مجھے سن رہے ہو، میٹرک کے بچے بالخصوص، آپ سب سے پہلے ذمہ داری کو قبول کیجئے کہ یہ زندگی، یہ امتحان، یہ آنے والا وقت، یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، آپ کامیاب ہوں گے یا آپ ناکام ہوں گے. کسی کی کامیابی کسی کی ناکامی اس سے نہیں جڑی، آپ کی اپنی کامیابی اور آپ کی اپنی ناکامی اس سے جڑی ہوئی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے تو ذمہ داری قبول کیجئے کہ آپ کو یہ جو موقع مل گیا کووڈ میں آن لائن پڑھنے کا اور آن لائن اس سے فائدہ اٹھانے کا، آپ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اور بڑا سمارٹلی بیہیو کرتے ہوئے آپ نے ایک ارادہ باندھا اور آپ آگے بڑھنے لگ پڑے. ذمہ داری کے بعد دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آج جس درجے میں آپ ہیں، آج جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ڈاٹس کے ساتھ ملتا ہوا آخر کار کسی منزل اور کسی مقصد تک پہنچے گا. آپ اگر ایک بڑا خواب زندگی میں رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بڑا ٹارگٹ ہے، آپ کی زندگی میں ایک بڑا گول ہے اور آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ مقصد، یہ ٹارگٹ، یہ گول جو آخر کار جس کے ذریعے پہنچنا ہے، یہ اس کی قسط ہے، یہ ایک ایپیسوڈ ہے جس کو اس وقت آپ فیس کریں میٹرک کی شکل میں. بڑی سی کامیابی جو کبھی ملنی ہے، وہ بڑی سی کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ اس بڑی سی کامیابی کی ایک قسط جو آج کے دن ہے، اس کو مانتے ہوئے آپ چلتے ہیں کہ آج کے دن میری زندگی میں ایک جو قدم ہے، اس کے اثرات آنے والے سالوں میں، کئی سالوں بعد جا کے میں نے دیکھنے ہیں. اور یہ ایک بنیاد ہے جس پہ پوری عمارت کھڑی ہونی ہے. آپ اس اپنے آج کے امتحان، میٹرک تیاری، ان سب چیزوں کو انتہا کا سنجیدہ لیجئے، کیونکہ یہی ڈاٹس جڑتے جڑتے آخر کار آپ کو ایک بڑی پکچر تک، کسی بڑے خواب تک، کسی ویژن ڈریم تک اور کسی بڑے ٹارگٹ تک لے کر جائیں. وہ تمام بچے جن کی زندگی میں موٹیویشن نہیں ہوتی، میں نے کیونکہ خود پڑھایا ہے، میں میٹرک انٹر کا بھی ٹیچر رہا ہوں اور کرتے کرتے میں اسی سے ٹریننگ کی فیلڈ کی طرف آیا ہوں، تو لہٰذا میں پریکٹیکلی جانتا ہوں کہ لوگوں کے چیلنج اور مسائل کیا کیا ہیں. میں نے وہ بچے جن کی موٹیویشن زیادہ نہیں ہوتی، جو بڑے انتھوزیاسٹک نہیں ہوتے اپنی پڑھائی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ایک چیلنج میں نے یہ دیکھا ہے کہ دراصل ان کی زندگی میں کوئی الٹیمیٹ گول اور ویژن نہیں ہوتا. دوسرا حصہ جو میں نے دیکھا، جو بچے محنت نہیں کرتے، جن کی زندگی میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، دراصل انہیں محنت پہ یقین نہیں ہوتا یا محنت کے ملنے والے نتیجے پہ یقین نہیں ہوتا. جب بھی آپ کی زندگی میں اپنی محنت اور اس محنت سے کوئی نتیجہ جو ملنا ہے، جو رزلٹ ملنا ہے، اس پہ یقین نہ ہو، آپ محنت نہیں کرتے. یعنی ایک بچے کو اگر پتہ ہے کہ میں محنت کروں گا، اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا صلہ ملے گا، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ آج کی روٹ جو جڑ ہے کل کا فروٹ بنے گی، کل کو ایک مجھے پھل کی شکل میں ثمر ملے گا، وہ محنت کرے گا. تیسری چیز میں نے دیکھی ہے، جب بھی کوئی بچہ جو پڑھائی محنت اور استقامت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی پڑھائی کو کولیکٹیو اکٹھا دیکھتا ہے. جب بھی کسی بڑے کام کو آپ اکٹھا بڑا سا دیکھتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں. چھوٹی ابتدا اور استقامت کے ساتھ ابتدا، یعنی یہ کام شروع کیا اور کرتے 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 آخر کار آپ کہیں پہنچے، یہ آپ کو کوئی منزل دیتا ہے، نہ کہ آپ نے ایک دم سے بڑا سا جمپ لیا اور آپ آگے بڑھ گئے. میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں، روز پڑھیں، استقامت سے پڑھیں. ڈٹرمنیشن کو نتیجہ لے کر آتی ہے، محنت بھی نتیجہ لے کر آتی ہے. اپنے کام کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیا کریں. اگر ایک لیسن ہے، اس کے کی نوٹس بنا لیں. وہ کی نوٹس، وہ کی پوائنٹس ہیں جن کو آپ سامنے رکھیں تو پورا لیسن کا سٹرکچر بن جاتا ہے اور لیسن کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو آپ پورے کے پورے جو چیپٹر ہے اس کے کی نوٹس بنا سکتے ہیں، ان کی سمری بنا کے رکھ سکتے ہیں اور وہ سمری یاد کر لیں
تو پورا چیپٹر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں, جب بھی آپ ایک چھوٹا سا کام مکمل کرتے ہیں تو آپ میں اعتماد آتا ہے کہ بڑا کام بھی ہو سکتا ہے. اگر صفحہ یاد ہو سکتا ہے تو 12 صفحوں کا چیپٹر بھی یاد ہو سکتا ہے. اگر 12 صفحوں کا چیپٹر ختم ہو سکتا ہے تو 18 چیپٹروں کی کتاب بھی ختم ہو سکتی ہے. سو چھوٹے کام کو کرنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے, جو کانفیڈنس ملتا ہے, سیلف کانفیڈنس, وہ کانفیڈنس آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. اچھا اب میں ایک چوتھا جو پوائنٹ بتانے لگا ہوں, اس پوائنٹ کو آپ نے بڑا سامنے رکھنا ہے. اس کا شاید پڑھائی کے ساتھ ایک رابطہ لیکن زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. میں خود اپنے زمانے میں یاد کرتا ہوں کہ ایک دیے گئے وقت میں تیاری کرنا, ایک سال, پھر اس میں کئی طرح کے چیلنج, موسم کے چیلنج, چھٹیاں آ گئیں اور کیا نام لیتے ہیں, بیماری آ گئی, ایونٹس آ گئے, شادی, خوشی, غمی, سب کچھ. اس کے ساتھ آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پھر ہر دن پڑھتے ہیں, آپ اکیڈمی کا انتخاب کرتے ہیں, campus.pk پہ پڑھ رہے ہیں, ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں, آپ کسی ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں, آپ کا سبجیکٹ ویک ہے, اس کی کوچنگ لینے لگ پڑتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ڈیسیژن کرتے ہیں کہ یار میں نے پہلے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, پہلے میں نے اس کی تیاری کرنی, پہلے اس کمزوری کو دور کرنا ہے, پہلے اس کمی کو پورا کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ میں نے کرنا. اسی طرح آپ کچھ چیزوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, ان کو زیادہ تیار کرتے ہیں, کچھ کو کم اہم سمجھتے ہیں, ان کو کم تیار کرتے ہیں. پھر آپ پچھلے سالوں کے پرچے نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے پیپرز آتے رہے. اگر پچھلے سالوں کے پرچوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس سال کتنے پرچے آئیں گے, کیسے پرچے آئیں گے, کیسا پیپر ہوگا. پھر آپ اندازے لگاتے ہیں کہ یار جس طرح کی میری تیاری جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے میرے میتھ میں آؤٹ آف 100 اگر دیکھا جائے تو 90 نمبر آ سکتے ہیں, فزکس میں میرے 95 آ سکتے ہیں. آپ گاہے بگاہے ان کو ٹوٹل کرتے ہیں. اچھا پھر اندازہ لگاتے ہو, آخرکار پیپر قریب آ جاتے ہیں, آپ اپنی تیاری تیز کر دیتے ہیں. جیسے اب پیپر قریب ہے, 2-3 ماہ میں پیپر ہونے والے ہیں, تو آپ دن رات ایک کر کے اپنی تیاری مکمل رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پھر پیپر آ جاتا ہے, درمیان میں ایک چھٹی ہوتی ہے, ایک دن میں فزکس کیسے تیار کرنی ہے, ایک دن میں کیمسٹری کیسے تیار کرنی ہے, بعض کو چھٹی نہیں ہے, بغیر چھٹی کے سوری کیسے ایک پیپر کی تیاری کرنی ہے. پھر پیپر آ گیا سامنے, ان 3 گھنٹوں میں جتنے کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں, پہلے کون سا کرنا ہے, کتنا ٹائم ایک کویشچن کو دینا ہے, کتنی دیر پہلے پیپر کو ختم کر دینا ہے. پھر وہ پیپر ختم کرنے کے بعد ایک دفعہ پروف ریڈ ضرور کرنا ہے, رول نمبر اپنی جگہ پہ لکھنا ہے, تمام شیٹوں کے اندراج کرنے ہیں, اور آخر کار پیپر ہینڈ اوور کرنا ہے. آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں, یہ سارا جو کچھ میں نے پروسیس گنوایا ہے, جو کہ پورے سال کی محنت ہے, اس کے حصے کر کے گنوائے ہیں, یہ بذات خود آپ کو بڑا کچھ سکھاتا ہے. آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں, آپ کمٹمنٹ سیکھتے ہیں, آپ فوکس سیکھتے ہیں, آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں, آپ ریسورس مینجمنٹ سیکھتے ہیں, آپ مشکل, بیماری, چیلنج میں کرائسس مینجمنٹ سیکھتے ہیں, آپ ایک اسٹریٹجی بنانا سیکھتے ہیں, آپ تخمینہ اندازہ لگانا, ایک پرسیپشن بنانا سیکھتے ہیں, آپ ڈیسیژن میکنگ سیکھتے ہیں, میں نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کہاں سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ پھر کتابوں کی سلیکشن سیکھتے ہیں, پھر اب تیاری کرنے کا ایک طریقہ کار موڈ بناتے ہیں کہ جی میں نے یاد کرنا ہے, لکھ کے کرنا ہے, زبانی کرنا ہے. آپ اندازہ لگاتے ہیں سوال جو آئے گا اس کو میں نے بڑا اچھا تیار کیا, وہ نہیں آتا, آپ کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے, آپ پاس ہو جاتے ہیں, تب بھی آپ کو کچھ لرننگ کو ملتا ہے, آپ فیل ہو جاتے ہیں, تب بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, امتحان کی تیاری پورا سال پڑھنا بذات خود ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ کو کتنی چیزیں سکھاتا ہے. ایک پڑھنے والا بچہ وہ صرف نمبروں تک اپنی کامیابی کو نہیں دیکھتا, جو آپ نے کبھی تیاری کے دوران کیا ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی کام آتا ہے. وہی فیصلہ کرنا زندگی میں بھی کام آتا ہے, وہی اسٹریٹجی بنانا زندگی میں بھی کہیں کام آتا ہے, وہی خواب دیکھنا اور خواب کو پورا کرنا زندگی میں بھی کبھی کام آتا ہے, وہ غلطیاں کرنا اور غلطیوں سے سیکھنا زندگی میں بھی کبھی کام آتا ہے. میں نیکسٹ پوائنٹ پہ جاؤں گا, یعنی کہ یہ لاسٹ پوائنٹ پہ میں نے اسٹڈی کا جو ویژن ہے وہ نمبروں اور مشن سے ذرا بڑا کر دی. آپ اس کو زندگی کے پیراڈائم میں دیکھیے کہ آپ کی یہ ساری جو محنت, کاوش, کوشش آپ کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہے. اگلا پوائنٹ بڑا ہے بھائیو, یہ لکھ کے کہیں رکھ لیجئے گا, اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو امید آپ نے بنائی وہ پوری شاید نہ ہوں, لیکن اگر آپ کبھی لائف کو میئر کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا کرم اور فضل بے انتہا تھا, اور اللہ نے بے شمار فضل اور کرم کر کے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. یعنی ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے اللہ سے نمبر اور کامیابی نہ مانگو, اللہ سے برکت والے نمبر اور برکت والی کامیابی مانگو. تو برکت والی زندگی, برکت والی کامیابی اور برکت والے نمبر یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میری کامیابی ہیں جو قدم با قدم چل رہی ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے
آخر کار کسی بڑی منزل کا مسافر بنائیں. یاد رکھیے گا اللہ کسی محنتی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کسی فوکس والے انسان کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کرتا. ڈٹے رہیے, لگے رہیے. ایک قدم قدم چلتے چلتے آخر کار قطرہ قطرہ کر کے سمندر بننا ہوتا ہے. قدم قدم چلتے منزل آنی ہوتی ہے. آج ہی شروع کیجئے نا جی, 2 نفل پڑھیے, وضو کیجئے اور درود شریف پڑھ کے آج سے پڑھائی شروع کر دیجئے. جو نہیں پڑھتے آج سے شروع کر دیجئے. جن کا سبجیکٹ کوئی ویک ہے, یہ وقت ہے, اپنے ویک سبجیکٹ کو ٹائم دیجئے, اس وقت ٹائم دیجئے. آج کی محنت کبھی رنگ لے آئے گی. مجھے یاد ہے FSC سیکنڈ ایئر میں تھا, تو فیب کا منتھ آ گیا. میری کیمسٹری کی تیاری اچھی نہیں تھی, یعنی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس اٹیمپٹ سے میں یونیورسٹی انجینئرنگ تک پہنچ جاؤں گا. تو میں نے فروری کے مہینے میں کمر بستہ باندھا اور کیمسٹری کے ایک ٹیسٹ کی تیاری اچھی کی. وہ ٹیسٹ 3 چیپٹرز کا تھا, آرگینک کیمسٹری کے 3 چیپٹرز. جب رزلٹ آیا تو میرے آؤٹ آف 30 میں سے 27 نمبر تھے. آپ یقین کریں ان 27 نمبروں سے مجھے اتنا اعتماد ملا, اتنا کانفیڈنس ملا. میں نے سوچا کہ اگر یہ 3 چیپٹروں کی تیاری اچھی ہو سکتی ہے تو پوری کتاب کی بھی تیاری. اور اہم ترین بات اگلی میں آپ کو کہوں, جو اویلیبل ریسورسز ہیں, گلے شکوے شکایتیں چھوڑ دیجیے کہ جی ہمیں کلاسز نہیں ملیں, اسکولز اوپن نہیں ہوئے, ٹیچر اس طرح نہیں ملے, اس طرح فزیکل ٹیسٹ نہیں دے سکے. کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہے اس دفعہ میٹرک کے امتحان یا 9th کے امتحان یا انٹرمیڈیٹ کے جو بھی امتحان دے رہے ہیں, ان سب کا چیلنج اکٹھا ہے. کئی طرح کے چیلنج جو فیس کر رہے ہیں آپ کے نہیں ہیں, یہ سب کے چیلنج ہیں. اگر ایک چیلنج سب کا چیلنج ہے تو اس کا گلا شکوہ شکایت ختم کر دیجیے, اور اس کا گلا شکوہ شکایت ختم کر کے جو ہو سکتا ہے وہ کر دیجیے. میری بے شمار ویڈیوز دنیا دیکھتی ہے. میں خود کو لائک اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن محنت ایک کمال کی چیز ہے. مجھے بڑی جلدی یہ احساس ہو گیا اور آج اس پہ پورا حق الیقین ہے, فرم بلیو ہے کہ محنت 100 مسئلوں کو حل کر دیتی ہے. محنت 100, پنجابی میں کہتے ہیں کجن کو کاٹ دیتی, کمزوریوں کو کور کر جاتی ہے. سو محنتی بنی, ایفرٹ کیجئے, اسٹرگل کیجئے, چلتے چلے جائیے, بڑے خواب دیکھیے. آپ سوچ نہیں سکتے, یقین نہیں کر سکتے اللہ کتنا کرم اور فضل کرنے والا. اللہ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے, اس کی محنتوں کا اجر ضرور دیتا ہے. تو جس سفر پہ آپ ہیں, میری آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں, میری آپ کے لیے دل سے دعائیں. اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ آپ کو ایسی اچھی مثال بنائے. آپ کے والدین اس پہ فخر کریں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی اس پہ فخر کریں, آپ کے ارد گرد کے لوگ اس پہ فخر کریں, اور اپنی محنتوں کا سارا کریڈٹ اپنے والدین کو بھی اور اپنے رب کو ضرور دیجیے کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. بیٹا یاد رکھنا, اس وقت نیک ہونا بڑی بات ہے. ینگ ایج میں, یہ جو عمر ہے نا, اس میں اگر کوئی مؤدب ہے اپنے والدین کا, بڑی بات ہے. وہ تجھے دعائیں لینی آتی ہیں تو بڑا وہ خوش قسمت ہے. اس وقت میں کوئی محنت کر رہا ہے, بڑا خوش قسمت ہے. اس وقت میں کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہے, یہ ہارڈ ورک کہیں نہ کہیں پہنچے گا. میری دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے اور سلامت رکھے, خیر سے رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.